बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर के इलाका चोंग में वकील को बड़ी ही बेदर्दी से उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो अपनी गाड़ी से उतर के अपने घर के अंदर दाखिल हो रहा था। उस वक्त 4 हमलावर मोटरसाइकिलों पे सवार होकर उस शख्स का कब से पीछा कर रहे थे। क्या इस वकील की जो साबका अहलिया है, ये उसकी तरफ से कोई किराए के कातिल हायर करके कत्ल करवाया गया है, या कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जो है वो सामने आ रहा है। इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है और वुकला की तरफ से बहुत ज्यादा इस पे एहतजाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी इसके ऊपर बात की जा रही है और वुकला कम्युनिटी की तरफ से ये भी थ्रेट किया जा रहा है पुलिस को कि अगर इसके जो कातिल हैं वो 24 घंटे में ना अरेस्ट किए गए तो वुकला कम्युनिटी की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। तो लाहौर के अंदर शूटर बेलगाम है। काफी अरसे से देखा जाए तो जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें जो किराए के कातिल इस्तेमाल होते हैं वो मुख्तलिफ शहरों से मंगवा के और उनसे कत्ल करवाए जाते हैं। इस तरीके से बहुत से, अगर हम 2024 के केसेस देखते हैं तो उनमें कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं, वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि जिनमें शूटर्स को इस्तेमाल किया गया और ये भी कुछ ऐसा ही मामला नजर आता है। अभी रिसेंटली कुछ रोज पहले का वाकया है कि एक खातून वकील थी, हाई कोर्ट बार की मेंबर थी, उसकी गुमशुदगी का मुकदमा जो है वो तकरीबन 25 दिन से दर्ज हुआ था। खातून लाहौर से गायब हुई, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो बोरी बंद लाश में मिलती है एक दूसरे शहर से। चंद रोज पहले एक खातून वकील जो कि हाई कोर्ट बार की मेंबर भी थी, उस खातून की गुमशुदगी का एक मुकदमा जो है वो लाहौर के थाने में दर्ज किया जाता है और 26 रोज गुजरने के बाद पता ये चलता है कि हाफजाबाद की नहर से एक लाश मिली थी जो कि पहचान के काबिल नहीं थी, यानी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती थी और उसको वहीं पे दफन कर दिया गया। वो जब लाहौर पुलिस उसके हवाले से पता वगैरह चलाती है कि एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ है एक खातून वकील का, तो फिर पता चलता है कि ये वो खातून थी। जब फिर उसका पोस्टमार्टम और बाकी जो टेस्ट वगैरह हैं वो लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ये वही खातून है। तो अभी ये रिसेंटली एक खातून वकील की बोरीबंद लाश मिली है और उसका भी अभी तक मुअम्मा हल नहीं हो सका कि क्या उसके शोहर ने उसको कत्ल किया या कि इसमें कोई और लोग मुलविस थे। और घर की दहलीज के ऊपर ये वकील है चोंग में, मियां नवीद जमील, ये कत्ल हो गया उस वक्त सुबह के टाइम जब ये किसी और काम के लिए अपने घर से बाहर गया हुआ था, यानी इसने अपना यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहना हुआ था और ये किसी और काम के लिए गया था। घर के गेट के करीब आके गाड़ी रुकती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ चुके हैं कि वो वकील जो है वो अपनी गाड़ी के दरवाजा खोल के बाहर निकल रहा है और उसी वक्त ये 4 हमलावर जो कि शायद पहले से ताक लगाए बैठे थे, ये उसके ऊपर हमला कर देते हैं और अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। इतनी गोलियां मारी गई उसे कि वो मौके पे ही दम तोड़ गया। उस वक्त जो वकील नवीद जमील है, उनके वालिद भी करीब ही मौजूद थे। वो बताते हैं कि 4 हमलावर थे, 2 मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के ऊपर सवार होके वो आए थे और उन्होंने उनके बेटे पे हमला किया और वो वहां से फरार होने में भी कामयाब हो गए। पुलिस वहां पे आती है, जो पुलिस की एक इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, चीजें कलेक्ट करना, फोरेंसिक के लिए नमूने जो हैं वो भिजवाना और इसके साथ साथ जियो फेंसिंग उस एरिया की करवाना ताकि पता चल सके ये जो वकील हैं इनका सीडीआर वगैरह निकलवाया जा रहा है। और इसी तरह अभी इब्तदाई मराहल में जो भी एक पुलिस का अपना प्रोसीजर होता है वो सारा काम जो है वो किया जा रहा है। मुकदमा इसका थाना चोंग में दर्ज हो चुका है और अब इसके ऊपर जो स्टार्टिंग में एक रिपोर्ट बनाई गई है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। 3 चीजें जो हैं वो इस वकील के हवाले से सामने आ रही हैं कि ये इसकी मुहरकात इस कत्ल के या कोई ना कोई जो है वो इससे क्लू मिल सकता है कि ये 3 मामलात ऐसे थे कि जिनसे जो इनके घर वाले हैं वो बताते हैं
کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا ہو۔ سب سے پہلے اس میں جو وکیل ہیں، ان کے جو والد ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 2 سال پہلے انہوں نے دوسری شادی کی تھی اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ان کے بہت جھگڑے وغیرہ کوئی معاملات ایسے تھے، ان کو انہوں نے ڈائیورس کر دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا جو ہے وہ کورٹ تک اب چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ بھی ان کے کچھ کافی زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب تھے۔ جو والد ہیں ان کے وکیل کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے میاں محمد نوید جمیل کو ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں انہوں نے قتل کروایا ہے، کوئی شوٹر ہائر کر کے، یعنی کرائے کے قاتل ہائر کیے گئے ہیں اور ان سے میرے بیٹے کو مروا دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں کہ لین دین کا معاملہ بھی چل رہا تھا، ایک پراپرٹی کا ڈسپیوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور جو مخالف گروپ ہے جن کے ساتھ پراپرٹی کا ایشو چل رہا تھا ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں وہ لوگ بھی ملوث ہوں اور انہوں نے کسی سے قتل کروا دیا ہو۔ اور تیسری اس میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو وکیل ہیں ان کا ایک کزن ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے مرڈر ہو گیا تھا اور اس کا جو قتل کا کیس تھا اس کی پیروی، چونکہ یہ وکیل بھی تھے اور جو پیشی وغیرہ عدالت میں ہوتی تھی ان کے کزن کے مرڈر کی، اس میں یہ خود جاتے تھے اور اس کے سارے معاملات جو ہیں عدالتی معاملات وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید یہ جو مخالف پارٹی ہے جنہوں نے ان کے کزن کو قتل کیا تھا، تو چونکہ یہ مقدمے کی پیروی کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک کڑی جو ہے یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہو۔ لیکن جو میاں نوید جمیل ایڈوکیٹ ہیں، ان کے جو والد ہیں، انہوں نے جو FIR درج کروائی ہے اس میں انہوں نے اپنی جو سابقہ بہو ہے، یعنی پہلی ان کی جو سابقہ بہو ہے اس کے بارے میں اس میں مینشن کروایا ہے کہ انہیں شک ہے کہ ان کی جو پہلی بہو ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے اور ان کے بیٹے کے ساتھ جو اس کے جھگڑے وغیرہ چل رہے تھے، یا اس نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کو ڈائیورس کر دی تھی، تو اس چیز کا بدلہ اس نے اس طریقے سے لیا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو گھر کی دہلیز پہ قتل کروا دیا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ظاہر ہے ایک یہ نامور وکیل ہیں جو کہ قتل ہوئے ہیں، اور پھر قتل بھی اس طریقے سے کہ یہ شوٹرز کا معاملہ نظر آتا ہے کہ شوٹرز جو ہیں وہ آئے اور آ کے انہوں نے حملہ کیا، وہ کب سے ریکی کر رہے تھے، کب سے وہ اس ایریے میں موجود تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے پولیس کیا کہتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اس گلی کے CCTV کیمراز ہیں ان کی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان سے بھی جو ان شوٹرز کے جو روٹ وغیرہ تھے کہ کہاں سے آئے، کس طرف سے آئے، ٹوٹل کتنے لوگ تھے، کیا انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے، اور اگر ماسک نہیں پہنے تو جو اگر ماسک نہیں بھی پہن رکھے تھے تو تاکہ ان کا جو فیس ہے، جو حلیہ ہے، وہ شناخت کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے اور جو دیگر نمونے ہیں وہ فرینزک کے لیے بھجوائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیو فینسنگ اس ایریے کی کروانے کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جیو فینسنگ کروائی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کس کے رابطے میں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ وکیل مرڈر ہو گئے ہیں ان کا جو موبائل CDR ڈیٹا ہے وہ نکلوایا جا رہا ہے، اور شوٹرز کی تصاویر پولیس کو اس وقت مل گئی ہیں۔ ابھی لاسٹ جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس وقت کے تھانے کے اندر سے اطلاع ہے کہ جو شوٹرز مارنے کے لیے یعنی مرڈر کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے جو تصاویر ہیں اور جو فوٹیجز وغیرہ ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس وقت پولیس کو مل چکی ہیں، اور اس کے اوپر پولیس اپنا جو انیشل سٹیج پہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ اس وقت کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ وکیل ہیں ان کے جو والد ہیں یا ان کی جو دوسری اہلیہ ہیں، اور ان سب کا یہ خیال ہے کہ جو ان کی پہلی بیوی تھیں یعنی جو سابقہ اہلیہ تھی، یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے، اور انہوں نے ان کو قتل کروایا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ جو بھی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے انہوں نے طلاق بھی دے دی تھی، اور پھر عدالتوں تک یہ سارے معاملات جو نان و نفقہ اور یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ ان کو تنگ بھی کرتی تھی، اور ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیملی تھی
وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ جھگڑا وغیرہ کر چکی ہے. اور دوسرا یہ اس میں امپورٹنٹ چیز جو بتائی جا رہی وہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے. اور تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کزن کا مرڈر ہوا تو جو کزن کے دشمن ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بھی دشمن تو یہ چونکہ مقدمے کی پیروی کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک کڑی ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ جو 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو اپنی اس وقت انویسٹیگیشن میں مصروف ہے کیا چیزیں پولیس اس میں سے نکالتی ہے, کیونکہ آئی جی پنجاب نے اس کا خود نوٹس لیا ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ وکیل ہیں اور دوسرا وکلا کی طرف سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کی بھی کال دی گئی ہے کہ احتجاج کیا جائے گا اگر 24 گھنٹے میں جو ملزم ہیں وہ اریسٹ نہیں کیے جائیں گے. تو ابھی اس کی فردر جو آگے ابھی تو یہ انیشل سٹیج ہے, جو اس کی مزید ڈیولپمنٹ ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.